والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة 3 أيام ومن مس الحصى فقد لغى وهو مسلم. معزز سامعین، گزشتہ درس میں بھی آپ حضرات کے ساتھ نے جمعے کے تعلق سے اور نیکی ہم کیسے کریں اس تعلق سے ایک درس سے چل رہا ہے. اللہ رب العالمین چونکہ اپنے بندوں پر بہت زیادہ رحیم اور کریم ہیں، اس اعتبار سے اللہ رب العالمین چاہتا ہے کہ میرا بندہ ہمیشہ ہر معاملے میں نیکی کو حاصل کر سکے تاکہ اس نیکی کے ذریعے اللہ رب العالمین کا تقرب حصول ہو سکے. اس لیے اللہ رب العالمین نے آسان سے آسان راستہ بتلایا ہے. جو حدیث میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے یہ مسلم شریف کی روایت ہے اور اس کے راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من توضأ فاحسن الوضوء، جس نے وضو کیا اور اچھے انداز سے، جو سنت کا طریقہ ہے اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے ہمیں آپ کو وضو سکھلایا ہے اور بتلایا ہے کرنے کا، اس طریقوں کو فالو کرتے ہوئے اگر ہم وضو کرتے ہوئے ثم أتى الجمعة، پھر جمعے کی نماز میں حاضر ہوتے ہیں، جمعے کے لیے آتے ہیں، فاستمع وانصت، اور خاموشی کے ساتھ بغور، استماع کے معنی بالکل دھیان سے خطبے کو سننا، وانصت خاموش رہنا، خاموش ہو کر دھیان سے خطبے کو سنتے ہیں. غفر له ما بينه وبين الجمعة، تو اللہ رب العالمین ان کے صغیرہ گناہوں کو بخش دیتا ہے گزشتہ جمعہ اور جو جمعے وہ نماز پڑھنے کے لیے حاضر ہوئے، اس کے درمیان جو بھی ان سے گناہ سرزد ہوئی ہے اس گناہ کو اللہ رب العالمین بخش دیتا ہے. بلکہ وہ زیادت 3 ایام، بلکہ 3 دن اور زیادہ، گویا کہ اس حدیث کے مطابق 10 دن کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں اگر بندہ جمعہ میں باوضو اچھے طریقے سے وضو کر کے آتا ہے اور دوران خطبہ وہ خاموش رہتا ہے اور خاموش سے خطبہ کو سنتا ہے. ومن مس الحصى فقد لغى، اور جو دوران خطبہ میں امام صاحب خطبہ دے رہے ہوں اور ہم کیا کر رہے ہیں کنکریاں سے کھیل رہے ہیں، تو ایسی صورت میں گویا کہ ہم نے لوگوں کی، ہم نے غلطی کی، اپنا ثواب جو جمعے کا ثواب متعین ہے اس کو ہم نے ضائع کر دیا. اس حدیث سے ہمیں 4-5 باتوں کا علم ہوتا ہے. سب سے پہلی بات جو ہمیں پتہ چلتا ہے وہ یہ کہ ہمیں سنت کے مطابق وضو کرنے کی ترغیب دی گئی ہے اس حدیث میں. اور دوسری بات یہاں پہ جمعے کی فضیلت بیان کیا گیا ہے جو کہ ہر عاقل بالغ صحت مند اور مقیم مسلمان پر فرض ہے، چاہے وہ شہری ہو یا دیہاتی، چاہے وہ دیہات میں رہے یا شہر میں رہنے والے ہوں، ہر ایک عاقل بالغ مسلمان کے لیے جمعہ فرض ہے. اور جمعہ گھر میں انفرادی طور پر نہیں ہوتی، یہ ہم سب کو معلوم ہے، ہم سب کو اس بات کا علم ہے کہ انفرادی طور پر جمعہ نہیں ہوتا، بلکہ جمعے کے جہاں پہ اہتمام کیا جاتا ہے جسے ہم جامع مسجد کے نام سے جانتے ہیں، وہیں پہ جمعہ کی نماز ادائیگی ہوتی ہے اور وہاں جا کے ہمیں پڑھنا ہوتا ہے. اور جمعے کی نماز میں جو ہمیں ثواب ملتا ہے وہ 10 دن ہمارے گناہ کو بخش دیا جاتا ہے جن کا تعلق حقوق اللہ سے ہو. یعنی حقوق العباد اللہ رب العالمین ایسے اعمال سے معاف نہیں کرتا، حقوق العباد ہیں یا اسی طریقے سے صغیرہ کبیرہ گناہ جو ہیں ان کے لیے توبہ شرط ہے. حقوق العباد کا مطلب یہ ہے کہ آپ جن بندے کا حق کو آپ نے لیا ہے، ناحق طریقے سے ان کو ستایا ہے، وہ آپ پہلے بندوں سے رجوع کریں گے، ان سے معافی تلافی کریں گے، اس کے بعد آپ کے گناہ معاف کیے جائیں گے. اور کبیرہ گناہوں کے لیے شرط ہے کہ آپ توبہ کریں. توبہ کی اگر کبیرہ گناہوں کی توبہ کی کنڈیشن آپ دیکھیں تو عموماً 3 کنڈیشن ہیں، 3 شرط اگر آپ اپناتے ہیں تو ایسی صورت میں آپ کے کبیرہ گناہ معاف کیے جائیں گے. اور اگر آپ کا توبہ میں ان 3 کنڈیشن میں سے ایک کنڈیشن بھی چھوڑ دیتے ہیں تو ایسی صورت میں آپ کے گناہ
बख्शीश दिए जाएंगे इंशाअल्लाह। कभी मौका मिले तो वो कंडीशन भी आपके सामने जिक्र किया जाएगा। और दूसरी बात यहाँ पे जो पता चलता है वो ये कि हमें जुमा की खुतबा का अहमियत को पता चलता है कि किस तरीके से जुमा की खुतबा सुनना हमारे लिए अहमियत के हामिल है और कितना लाजमी अमर है कि अगर हम खुतबा के दौरान गड़ियां चूकते हैं या आपस में बात करते हैं तो हमारे सवाब से कमी हो जाती है। हमें नेकी जो है जिस हिसाब से मिलना चाहिए वो नेकी हमें नहीं मिलेगी। ये हमें इस हदीस से पता चलता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ हूं कि अल्लाह ताला हमें और आपको इन हदीस पर अमल करते हुए जुमा की नमाज के लिए पहले आने की तौफीक अता फरमाए और इन हदीस को मद्देनजर रखते हुए खुतबा को सही से सुनने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और अच्छे तरीके से किताब और सुन्नत के मुताबिक वज़ू बनाकर जुमा के मस्जिद के लिए आने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक और बात मैं कह दूं, यहाँ पे मकतब की शक्ल में बच्चों की तालीम और तरबियत दी जाती है। आज एक प्रोग्राम रखा गया है, बच्चों को उनके परफॉर्मेंस दिखाया जाएगा, कुछ उनसे सवाल जवाब किए जाएंगे और उसके बाद उनको इनामात से भी नवाजा जाएगा। तो आप हजरात से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों के पास टाइम हो तो यहाँ पे आप बच्चों की हिम्मत अफजाई के लिए बैठ सकते हैं, आप उनके लिए इजाजत है और रिक्वेस्ट भी है अगर आपके पास टाइम है तो बैठें, हमारी हिम्मत अफजाई करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।